السلام علیکم. ایف ایس انفو سے فیصل شاہین. فخر کو اسکواڈ میں شامل کریں ورنہ ہم پی سی بی ہیڈ کوارٹر آ رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی عبوری سلیکشن کمیٹی نے نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان کے 22 ممکنہ کھلاڑیوں پر مشتمل اسکواڈ کا اعلان کر دیا. پی سی بی کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ سلیکٹرز ٹیسٹ کے بعد شروع ہونے والے ایک روزہ سیریز کے لیے 16 رکنی حتمی اسکواڈ کا اعلان نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوران کریں گے. واضح رہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ون ڈے میچز 9، 11 اور 13 جنوری کو کراچی میں کھیلے جائیں گے. سلیکشن کمیٹی کی جانب سے ممکنہ 22 کھلاڑیوں کی فہرست نے نئے ٹیلنٹ کو موقع فراہم کرتے ہوئے 6 ایسے کھلاڑیوں کو بھی شامل کیا گیا جنہوں نے اب تک ون ڈے انٹرنیشنل میں ڈیبیو بھی نہیں کیا. ان میں ابرار احمد، عامر، جمال، احسان اللہ، کامران غلام، قاسم اکرم اور طیب طاہر شامل ہیں. جبکہ اعلان کرتا ابتدائی اسکواڈ میں بابر اعظم، محمد رضوان، عبداللہ شفیق، حارث رؤف، حسن علی، امام الحق، محمد حارث، محمد نواز، محمد وسیم، جونیئر نسیم شاہ، سلمان علی آغا، شاداب خان، شاہ نواز دہانی، شان مسعود، شرجیل خان اور محمد حسنین شامل ہیں. اس ون ڈے سیریز میں جگہ بنانے والے شرجیل خان نے جنوری 2017 میں اپنا آخری ایک روزہ میچ کھیلا تھا. پاکستان کے پیسر شاہین شافری زخمی ہونے کی وجہ سے اسکواڈ میں شامل نہیں ہو سکے. پی سی بی میڈیا 22 پروبیبلز فار نیوزی لینڈ او ڈی آئی سیریز. بابر اعظم کیپٹن، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، عامر جمال، حارث رؤف، حسن علی، احسان اللہ، امام الحق، کامران غلام، محمد حارث، محمد حسنین. پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی جو پہلے ہی گزشتہ چند ہفتوں میں انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی، شاہد افریدی کی چیف سلیکٹر بننے پر تحفظات سے تنازعات کا شکار اور خبروں کی شہ سرخیوں میں ہے، مگر عبوری سلیکشن کمیٹی کی جانب سے 22 رکنی ممکنہ کھلاڑیوں کی فہرست آنے کے بعد تو جیسے ایسے اسے سوشل میڈیا پر امریکی طوفان بم سائیکلون کا سامنا کرنا پڑا ہو، کیونکہ پاکستانی سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اس ممکنہ 22 رکنی اسکواڈ کے نام سامنے آنے پر شدید رد عمل دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے اس اسکواڈ میں فخر زمان، خوشدل شاہ اور افتخار احمد کو شامل نہ کیے جانا ہے. کوئی سے عبوری سلیکشن کمیٹی پر میڈیا کا دباؤ قرار دے رہا ہے تو کوئی چیف سلیکٹر شاہد افریدی کی جانب سے فخر زمان، خوشدل شاہ، افتخار کو شامل نہ کیے جانے کے فیصلے کو سمجھ سے بالا تر قرار دے رہا ہے. مرزا زید کہتے ہیں that he is doing decision based on media pressure. ایک صرف نے سلیکشن پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ کوئی ٹیم بھی فخر جیسے کھلاڑی جس کی ون ڈے اوسط 45 اور اسٹرائک ریٹ 93 ہو ڈراپ کرنے کا سوچ نہیں سکتی. شاید افریدی یہ تو آپ کی طرف سے عجیب و غریب سلیکشن کی گئی ہے. اور فزیالوجی کہتی ہیں نو ٹیم وڈ ڈراپ ا پلیئر لائک فخر ہو ہیز این ایوریج آف 45 اینڈ اسٹرائک ریٹ آف 93. عجیب و غریب سلیکشن بائی یو شاہد افریدی آفیشل. مشاہد نامی ایک صارف نے بھی ایسا ہی تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ فخر ون ڈے رینکنگ کا حصہ ہے. ہمارا ٹاپ آرڈر امام، فخر اور بابر کے ساتھ سیٹ ہو چکا ہے. یہ تینوں بہترین ہیں. یہ ہماری کرکٹ کی تاریخ میں سب سے بڑی غلطی ہے. سوشل میڈیا صارفین فخر زمان، افتخار احمد کو 22 رکنی اسکواڈ میں شامل نہ کرنے میں کافی ناراض دکھائی دیتے ہیں. خیال رہے کہ انجری کے باعث فخر T20 ورلڈ کپ سے باہر تھے. ایک اور صارف نے اس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ صرف فخر ہی ٹاپ آرڈر میں جارحانہ انداز میں کھیلنے والے بلے باز ہیں. آل راؤنڈر خوشدل اور افتخار بھی اچھا آپشن ہو سکتے تھے کیونکہ اگلا ورلڈ کپ انڈیا میں ہے، مگر ان کا ورلڈ کپ پلان میں شامل نہ ہونا میری سمجھ سے بالا تر ہے. اور مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر تجربے کی بنیاد پر وہاب اور عامر اس ٹیم میں شامل ہو جائیں. جبکہ معاذ مبین کہتے ہیں فخر دا اونلی بروٹ فورس ٹاپ آرڈر ود ہیلتھی ایوریج. خوشدل اینڈ افتخار could have been a good option for bat. All rounder as the World Cup is in India, they are not part of our players. Our plans for World Cup is over me. Would not be surprised if Wahab and Amir make to this team cause of experience. مگر جہاں بیشتر صارفین اس 22 رکنی اسکواڈ پر تنقید کر رہے ہیں تو وہاں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پی سی بی کی سلیکشن کمیٹی کے فیصلے کو سراہا بھی ہے. ماجد نامی صارف نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجموعی طور پہ ایک کافی اچھا اسکواڈ ہے. اب یہ انتظامیہ پر منحصر ہے کہ وہ پاکستان میں دوسرے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کامران غلام، ٹاپ وکٹ ٹیکر قاسم اور ڈومیسٹک سیزن کے بہترین بالر احسان اللہ سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں.
اور شرجیل کو پاور اٹیک کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ چند صارفین نے تو نیوزی لینڈ کے خلاف اس اعلان کردہ اسکواڈ کو قبول ہی نہیں کرے، جیسے کہ ایک صارف نے لکھا ہے کہ میرے خیال میں اس ٹیم کا اعلان زمبابوے کے خلاف کھیلنے کے لیے کیا گیا ہے، نیوزی لینڈ کے خلاف ابھی اعلان ہونا ہے، شاید بھائی تھوڑا خیال کریں، فخر زمان جو ون ڈے کا اچھا کھلاڑی اس کو موقع دیں۔ جبکہ اسکلین عباس لکھتے ہیں کہ یہ ٹیم میرے خیال سے زمبابوے کے لیے اناؤنس ہے، مگر کچھ منچلے تو اس اعلان کردہ ناموں پہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے اور پی سی بی کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے پی سی بی کو دھمکاتے ہوئے لکھا ہے فخر اور افتخار کو شامل کرے ورنہ میں اور میری ٹائم لائن پر موجود تمام صارفین پی سی بی ہیڈ کوارٹر آ رہے ہیں۔ رانیہ لکھتی ہیں کہ ایڈ فخر اینڈ افتخار ٹو، ورنہ میں اور میری پوری ٹی ایل آر کمنگ ٹو دا پی سی بی ہیڈ کوارٹرز۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا قطعی نہ بھولیے گا۔